منقول ہے کہ ایک عابدہ زاہدہ خاتون نے حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں بیان کیا۔ ان کے دل کی کیفیت تبدیل ہو چکی تھی، متغیر ہو چکی تھی، اور عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خاتون سے کہا کہ کیا تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا تمہارے کسی عمل میں کمی واقع ہوئی ہے؟ تو اس خاتون نے حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ نہ تو میری کوئی چیز گم ہوئی ہے اور نہ ہی میرے کسی عمل میں کمی واقع ہوئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سر اٹھایا اور اس خاتون سے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ مشعل والی رات یاد ہے؟ یہ سنتے ہی وہ عورت زاروں کی طرح رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ ہاں، مجھے واقعی وہ رات یاد ہے۔ ہوا یوں تھا کہ ایک رات میں اپنی چھت پر سوت کاٹ رہی تھی اور میرا جو اون کا دھاگا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے میں اسے جوڑ نہ سکی۔ اتنے میں وہاں سے بادشاہ کی شاہی سواری گزری تو ان کی مشعلوں کی روشنی بہت زیادہ تھی اور میں نے اس مشعل سے اپنے اون کا جو دھاگا ٹوٹ گیا تھا اس کو سی لیا اور اس کی قمیض پہن لی۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے تمہاری جو حالت ہے یہ تبدیل ہو گئی ہے، تمہاری عبادت میں جو لذت ہے وہ جاتی رہی۔ اتنا کہہ کر وہ خاتون پردے کے پیچھے گئی اور اس کپڑے کو اتار کر دوسرا کپڑا اس نے پہنا اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاس آئی اور کہنے لگی کہ اگر میں یہ کپڑا بیچ دوں اور بیچنے کے بعد اس کی جو مجھے قیمت ملے گی، اگر وہ میں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں سب صدقہ کر دوں تو کیا میں اپنی پہلی والی حالت پر واپس آ سکتی ہوں؟ کیا مجھے عبادت میں لذت محسوس ہوگی؟ تو حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گی تو انشاءاللہ تم پہلی حالت پر لوٹ آؤ گی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین و ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ وہ خاتون کہ جس نے بادشاہ کی جو سواری گزر رہی تھی اس مشعل سے اپنا ٹوٹا ہوا دھاگا جوڑا اور اس کو قمیض میں سی کر پہن لیا، تو اس عمل کی وجہ سے ان کی حالت تبدیل ہو گئی۔ عبادت میں لذت جاتی رہی، عبادت کی جو چاشنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ آج ہم میں سے ہر کوئی شکوہ کرتا ہے کہ ہمیں عبادت میں لذت نہیں ملتی، عبادت میں ہمیں سکون نہیں آتا۔ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت کی جو مٹھاس ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ ہمارا شب و روز کیسے گزرتا ہے، ہماری جو دن بھر کی مصروفیات ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے تو وہ اپنے کاروبار میں، بزنس میں غور و فکر کرے کہ وہ کہیں ناپ تول میں تو کمی نہیں کر رہا، کہیں وہ ملاوٹ والی چیزیں تو نہیں بیچ رہا، مہنگے پیسے لے کر، مہنگی چیز کے پیسے لے کر کم کوالٹی والی چیز تو وہ نہیں بیچ رہا، کسی چیز میں ملاوٹ تو نہیں کر رہا، دو نمبری تو نہیں کر رہا۔ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے، جائزہ لے
اور آج عبادت میں جو لذت ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خشوع و خضوع ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خشوع و خضوع کے بغیر ہم عبادت کرتے ہیں، تو جب خشوع و خضوع کے بعد عبادت کریں گے تو عبادت کی جو چاشنی ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوگی۔ عبادت، نماز اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ تحقیق فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومنین کہ جو اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ ہمارے اندر کتنا خشوع و خضوع ہوتا ہے ہم سب اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم دن بھر کی مصروفیات جو ہوتی ہیں، ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں تو وہ مصروفیات ہمارے ذہن میں دوڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، ہم نے کتنے سجدے کیے ہیں، ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ خشوع و خضوع کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خشوع و خضوع ختم ہو جائے تو پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ ہم دن بھر نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی انسان بے حیائی والے کاموں میں لگا رہتا ہے، بری باتوں میں لگا رہتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان معاذ اللہ غلط ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ صحیح نہیں؟ ہرگز ہرگز ایسا ہم اپنا سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ معاذ اللہ جو اللہ نے فرمایا وہ غلط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بے شک روکتی ہے، یقیناً روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے، سچ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہم بے حیائی والے کاموں میں لگے رہتے ہیں، بری باتیں ہم سے نہیں چھوٹتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، صرف اوپر اوپر سے ہم نماز پڑھتے ہیں، دل سے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہماری نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے، عبادت اور ریاضت کرنی چاہیے، ہم اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر ہم دل لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نماز ہمیں بے حیائی سے بھی روکے گی، بری باتوں سے بھی روکے گی۔ منقول ہے کہ ایک آدمی کو کسی عورت سے محبت ہو گئی، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اس عورت نے کہا کہ میں تم سے محبت کروں گی، تم سے شادی وغیرہ کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم 40 دن تک نمازیں پڑھو گے، مسجد میں رہو گے۔ اس آدمی نے اس عورت کی شرط مان لی اور مکمل یکسوئی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ مسجد میں گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا، نمازیں پڑھنے لگا۔ جب 40 دن پورے ہو گئے، وہ مسجد سے باہر آیا تو اس کی دل کی جو کیفیت تھی وہ تبدیل ہو گئی، اس کی دل کی کیفیت بدل گئی۔ وہ جو اس عورت سے پیار کرتا تھا، گناہ کرنا چاہتا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل سے نکال دیا۔ اس نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو دلی کیفیت تھی اس کو بدل دیا۔ عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے کہ وہ شخص جو نماز سے پہلے اس عورت کی محبت میں گرفتار تھا، گناہ کرنا چاہتا تھا،
جب اس نے مکمل یکسوئی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلی کیفیت کو بدل دیا، اور جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا 40 دن تک تو اس کی دلی کیفیت بدل گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ سچ ہوا، یہ حق ہوا، یہ ثابت ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں بھی عبادت اور ریاضت کی چاشنی نصیب فرمائے، عبادت کی لذت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔